مسیح یسوع کے عظیم اور بابرکت نام میں یسوع سنگ سویرا میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آپ کی آج کی ہوسٹ رونقہ سرفراز، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ آج ہم پاسٹر سرفراز کے ساتھ پھر ایک نئے ٹاپک پر کلام سے کچھ اور اچھی باتیں سیکھیں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مبارکبادیاں، اور آج ہم پہلی مبارکبادی میں سے سیکھیں گے، اور میں پاسٹر سرفراز رحمت کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ پاسٹر جی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم اپنے پروگرام یسوع سنگ سویرا میں۔ اور کیسے ہیں آپ پاسٹر جی؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، تھینک یو۔ جی پاسٹر جی، آج کی ہمارے جو ٹاپک ہے وہ ہے مبارکبادیاں۔ جی اس لیے اس کو چوز کیا گیا ہے تاکہ ہم خدا کے اس بادشاہی کے انتظام کو بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ جی اور آئیے دعا کے ساتھ اس کا آغاز کرتے ہیں، پھر میں آپ سے کہوں گا کہ آپ پہلی دوسری تیسری آیت کو تلاوت کریں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ آسمانی باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں یسوع کے نام سے، آج کی صبح کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں آج جتنے بھی لوگ تیرے کلام کی اس آواز کو سنیں وہ 30، 60 اور 100 گنا پھل لائیں، اور آسمان کی بادشاہی کے اس بڑے مکاشفے کو سمجھ سکیں، یسوع کے نام سے آمین۔ آمین۔ جی بیٹا، آج ہم تلاوت کریں گے متی کی انجیل اس کا 5واں باب، اور پہلی دوسری اور تیسری آیت آپ خدا کے کلام سے تلاوت کریں۔ جی متی 5واں باب، اس کی پہلی آیت سے لے کر تیسری آیت تک ہم خدا کے کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ وہ اس بھیڑ کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا، اور جب بیٹھ گیا تو اس کے شاگرد اس کے پاس آئے، اور وہ اپنی زبان کھول کر ان کو یوں تعلیم دینے لگے: مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ آمین۔ جی آمین۔ جی آسمان کی بادشاہی کی باتیں ہو رہی ہیں بار بار، جب ہم خدا ان کے کلام کو تلاوت کر رہے ہیں تو آسمان کی بادشاہی کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ وہ دور ہے جب یسوع مسیح خود زمین پر تھے، اور آپ اندازہ کریں کہ یسوع مسیح کی تعلیم میں آسمان کی بادشاہی کا باتوں کا کتنا مطلب اس میں کردار ہے، کتنا زیادہ وہ اس کو انفسائز کرتے ہیں کہ نہیں، آسمان کی بادشاہی، آسمان کی بادشاہی، آسمان کی۔ یہاں جو ہم نے آیت پڑھی ہے، مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے، ایکچولی آسمان کی بادشاہی میں خداوند ہمیں اپنے مبارک لوگوں کو ایسے کریکٹر ڈیویلپ کرنے کے لیے ابھارتا ہے کہ جو آسمان کی بادشاہی کے لوگوں کے جینے کا اور رہن سہن کا طریقہ بنیں گے۔ تو یہ یہاں پر ہم 8 ڈفرنٹ کریکٹرز کو ہم لوگ مبارکبادیوں کی صورت میں ڈسکرائب کریں گے، اس کے اوپر ہم بات چیت کریں گے، اور میرا ایمان ہے ان دنوں میں جو بھی ہم ان دنوں میں اس کے اوپر ہم سیکھ سکیں ہم ضرور سیکھیں گے۔ اور آج ہم پہلی مبارکبادی پر غور کریں گے، جبکہ ہم پڑھ رہے تھے کہ جب یسوع مسیح نے اپنی خدمت کا آغاز کیا تو اس نے طرح طرح کی بیماریوں سے لوگوں کو آزاد کیا، ان کے جو ہے وہ مرگی والوں کو، پھر آگے لکھا ہے کہ بدرو گرفتہ لوگوں کو، مفلوجوں کو اس نے اچھا کیا۔ اور یہ جب بھیڑ اس کے پیچھے لگ گئی تو پھر خدا یسوع مسیح پہاڑ پر گئے، اور وہاں پر یسوع مسیح نے اپنی زبان کھولی اور ان کو تعلیم دینے لگا۔ اور ایک وقت تھا کہ موسیٰ خدا کے پاس گیا تھا 10 احکام لینے کے لیے، اور ان 10 احکام کو جب لینے کی بات آئی تھی تو اس وقت خدا نے کہا تھا کوئی اس پہاڑ کے نزدیک نہ آئے، ٹھیک ہے؟ ایون اگر جانور بھی اس پہاڑ کے نزدیک جائے گا تو وہ بھی ہلاک ہو جائے گا۔ اور باقاعدہ ایک رستہ بندی کر دی گئی تھی، اور ایک لوگوں کے درمیان اور خدا کے درمیان، پہاڑ کے درمیان ایک رسہ کسی کر دی گئی تھی کہ تاکہ کوئی اس تک نہ پہنچ سکے کہ خدا کی حضوری ہے وہاں پہ۔ لیکن آج دیکھیں خدا نے جو ہے وہ ہمارے لیے کیسے دروازے کھولے ہیں کہ یسوع مسیح خود بذات خود خداوندوں کا خداوند اور بادشاہوں کا بادشاہ پہاڑ پر بیٹھا ہے، اور پھر وہ آگے لوگوں کو ایڈریس کر رہا ہے۔ اب چونکہ یسوع مسیح اپنی بادشاہی کے لیے لوگوں کو تیار کر رہا ہے، تو پھر ڈیفینیٹلی جب یسوع کی بادشاہی میں لوگ آئیں گے تو ان کے کریکٹر کے اوپر بات نہ کی جائے، ان کی زندگی کے ان پہلوؤں کے اوپر بات نہ کی جائے کہ خدا کس طرح کے لوگوں کو جو ہے وہ آسمان کی بادشاہی میں داخل کرے گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پھر صحیح بادشاہی نہیں ہو سکتی۔ تو یسوع مسیح نے اسی لیے شروع میں ہی انسانوں کے کریکٹر کو ڈیویلپ کرنے کے لیے جو چیزیں یہاں پر بیان کی ہیں، اس کی پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، اور کیا لکھا ہے کہ کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔
تو یہاں پر تقریباً مبارکبادیوں میں ہم 8 کریکٹرز دیکھیں گے ڈیفرنٹ قسم کے، جو کہ باری باری ہم اس کے اوپر ڈسکس کریں گے. لیکن ایک کریکٹر جب یہ بات کر رہا ہے کہ کمزور وہ شخص ہے جو دل کا غریب ہے، جو دل کا کمزور ہے، جو دل کو کسی کو دکھ دینے سے یا کسی کو تکلیف دینے سے کانپ جاتا ہے، یا کسی کے اوپر مصیبت کو دیکھ کر وہ اپنے اندر رنج اور غم کی حالت میں آ جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ نہیں، اس کے ساتھ یہ بے انصافی ہے، اور کسی کو دکھ کو اپنا دکھ سمجھ لینا، کسی کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھ لینا، یہ ایک اس خستہ حال دل کی کیفیت بتائی گئی ہے جو کہ خداوند خود اپنے اندر رکھتا ہے. کیونکہ کلام میں لکھا ہے خدا کسی گناہگار کی ہلاکت نہیں چاہتا، خدا کسی کو تکلیف میں دیکھ کر بھی خدا کبھی بھی خوش نہیں ہوتا. تو انسان جو ہے جب بھی کبھی تکلیف میں آتا ہے، بیماری میں آتا ہے، دکھ میں آتا ہے، وہ اپنی خواہشوں میں پھنس کر اور اپنے ہی دنیا کے معاملات میں پھنس کر وہ آزمایا جاتا ہے، اور پھر وہ دکھی ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے. لیکن خدا اس کو ہمیشہ سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہاں سے وہ نکل آئے. لیکن خدا مختلف طریقوں سے اپنے بندوں کو بھیجتا ہے، اپنے کلام کو بھیجتا ہے، اپنے ذریعے استعمال کرتا ہے کہ وہ وہاں سے نکلے. لیکن یہ انسان کی اپنی ول ہوتی ہے کہ وہاں سے نکلنا چاہتا ہے یا نہیں نکلنا چاہتا ہے. تو اس لیے انسان کو خدا نے ایک آزاد مرضی کے طور پر جو ہے میں سمجھتا ہوں اس دنیا میں پیدا کیا ہے. اس کو خدا نے ایک غلام کی صورت میں نہیں، کلام میں لکھا ہے خدا نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے. تو یہ غلطیوں کے ختم میں بات ملتی ہے. تو یہاں پر جب یہ بات آتی ہے کہ جو ہے مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں کیونکہ وہ آسمان کی بادشاہی کے وارث ہوں گے. تو یہاں پر ایک انسان کی اپنی دماغی کیفیت کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ انسان اپنے اندر کیا سوچتا ہے، اس کے مائنڈ میں کیا چیز ہے. اور خدا ہمارے مائنڈ کو ریسٹور کرتا ہے ایک اچھے اور میں سمجھتا ہوں کہ زندگی برے اس مائنڈ کے ساتھ کہ ہم اپنے منہ سے جب بات کریں تو کلام میں لکھا ہے گویا زندگی کو ڈیلیور کریں. خدا اپنے کلام کے سبب سے ہمارے اندر صحت کو بڑھتا ہے، کلام کو بڑھتا ہے، تاکہ ہماری باتوں سے کوئی ہرٹ نہ ہو، ہماری باتوں سے کوئی زخمی نہ ہو. بلکہ جب ہم بات کریں تو کلام میں لکھا ہے گویا خدا کا کلام، یہ خطوں میں لکھا ہوا ہے، ہمارے منہ سے نکلی ہوئی باتیں خدا کا کلام بن جائیں. اور جب ہمارے منہ سے نکلی ہوئی باتیں کلام بنتی ہیں تو آگے ٹرانسفارمیشن جو ہوتی ہے، جو آگے ٹرانسفر چیز جاتی ہے یا فارورڈ جو چیز ہوتی ہے وہ برکت ہوتی ہے. آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، جیسے مقدسہ مریم کے اندر سے جب یسوع مسیح نے جنم لیا، لکھا ہے اس کے کلام کو قبول کیا تو اس نے کہا دیکھ میں خدا کی بندی تیرے قول کے موافق ہو. تو یسوع مسیح اندر ہے اور یسوع مسیح اندر ہے اور وہ اپنی بہن کو ملنے جا رہی ہے، اور کلام میں لکھا اس نے اپنی بہن کو سلام کیا. لیکن جیسے اس نے سلام کیا تو پاور آف دا ورڈ دیکھیں ٹرانسفر ہو رہی ہے اس کی باڈی میں. لکھا ہے بچہ مارے خوشی کے اس کے پیٹ میں اچھل پڑا، اور لکھا ہے وہ روح القدس سے بھر گیا. آپ اندازہ کریں کہ ایک بلیسڈ شخص جب بات کرتا ہے تو اس کے منہ سے ایک پاور جاتی ہے، اور اس کی پاور کی جو برکت ہے وہ اگلے شخص کے لیے صحت، تندرستی، سلامتی کا باعث بنتی ہے. اور جیسے ہی اس نے اس سلام کو قبول کیا ہے، لکھا ہے اس کے اندر بچہ ہمارے خوشی کو اچھل پڑا، برکت ٹرانسفر ہوئی ہے. تو ایز اے مسیحی جب ہم خداوند کے کلام سے دھلتے ہیں، ہم پاک ہوتے ہیں، خدا ہماری جو ہے وہ کانٹ چھانٹ کرتا ہے. خدا ہمیں ہر روز ایک نیا انسان بنانے کے لیے اپنے کلام کے وسیلہ سے ہمیں وہ لکھا ہے نا کانٹتا اور چھانٹتا ہے. انگور کا حقیقی درخت میں ہوں تو تم میری ڈالیاں ہو. تو ڈالیوں میں اگر کوئی کڑوی جڑ آ جائے یا کوئی پتا مرجھا جائے یا جل جائے پتا یا کوئی چیز خراب کرنے لگے تو اس کو ٹرمنگ کیا جاتا ہے، اس کو چھانٹا جاتا ہے تاکہ وہ اچھا اور زیادہ پھل لائے. تو خدا ہماری زندگی میں کئی دفعہ کلام کے سبب سے ان چیزوں کو ہونے دیتا ہے تاکہ ہم تربیت پذیر ہوں. تو یسوع مسیح نے جب یہ کہا کہ میرا جوا ملائم ہے، اور یسوع مسیح نے یہ بھی کہا کہ جب لوگوں کو دیکھا کہ وہ مختلف بیماریوں، دکھوں اور پریشانیوں میں ہیں، یسوع مسیح نے وہاں پر کیا کہا تھا کہ ان کا دل یسوع کا جو ہے ترس سے بھر گیا. ٹھیک ہے، اب اس پروگرام کو اب یہاں پر ختم کرنا پڑے گا کیونکہ آگے پھر کنٹینیو کروں گا تو پھر کافی لمبا ہو جائے گا کہ ہمارا ٹائم کم ہے. تو ناظرین اس کو ہم آگے کنٹینیو کریں گے، تو لہٰذا اس کو ہم یہیں پہ بند کرتے ہیں. تھینک یو پاسٹر جی، آپ نے پہلی مبارکبادی کو ایکسپلین کیا.
لیکن امید ہے کہ ہم کل کے نیو پروگرام میں اور بھی نئی مبارکبادیوں کو سیکھیں گے. اور آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اس چینل کو ضرور لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے اور اس پروگرام کو دیکھنا مت بھولیے گا، کیونکہ آگے آنے والے دنوں میں ہم باقی مزید مبارکبادیوں کو ڈسکس کریں گے. تھینک یو سو مچ. گاڈ بلیس یو آل.